السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم پروگرام آپ کے مسائل میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک سلگتے ہوئے انسانی مسئلے کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے، اور اصولی بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ تمام مسائل کا حل اسلام میں پوشیدہ ہے۔ ایسے رہنما اصول اور آفاقی تعلیم ہمیں اسلام نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فائنل تعلیمات سے نوازا ہے کہ تمام مشکلات اور مسائل کا حل اسلام ہی میں پوشیدہ ہے۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے اچھی نیتوں کے ساتھ شاید قومیت کی آواز کو بلند کیا ہوگا کہ فلاں زبان بولنے والے لوگوں کو حقوق ان کے نہیں دیے جا رہے، فلاں زبان بولنے والوں کو حقوق نہیں مل رہے، لہٰذا اس زبان بولنے والوں کو اپنی زبان کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر حقوق کی آواز اٹھانی چاہیے۔ علاقائیت کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر آواز بلند کرنی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ایسی تنظیمیں وجود میں آ گئی، سرائیکی زبان، پنجابی زبان، اردو زبان، بلوچی زبان، پشتو زبان، فارسی زبان والے، پشتو زبان والے، یہ مثالیں میں نے پیش کی، بنگلہ زبان والے۔ ہر زبان بولنے والے لوگوں نے زبان کی بنیاد پر آواز اٹھائی۔ پوری دنیا میں صدیوں کے لیے کتنے مسائل وجود میں آ گئے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ سمجھیں گے کہ زبان کی بنیاد پر آواز بلند کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہاں، کسی جگہ پر اگر حقوق سے محروم کسی طبقے کو کیا جا رہا ہے تو اس کی آواز بلند ہونی چاہیے کہ ہم فلاں زبان بولنے والے ہیں، اس لیے ہمیں دبایا جا رہا ہے، اس لیے ہمیں کچلا جا رہا ہے، اس لیے زیادہ ہمیں حقوق نہیں دیے جا رہے، اس لیے جو ہے وہ ہمیں کارنر پر لگایا جا رہا ہے، ہماری پیٹھ دیوار سے لگائی جا رہی ہے۔ یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں اگر کوئی ایسا ناروا سلوک اختیار کرتا ہے، کوئی اگر ہیٹ کرتا ہے، کوئی اگر اس بنیاد پر کسی کے خلاف کارروائی کرتا ہے کہ وہ ہماری زبان بولنے والا نہیں ہے، ہماری رنگت کا حامل نہیں ہے، کلر مجھ جیسا نہیں ہے، رنگ ہمارا جیسا نہیں ہے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس بنیاد پر جو ہے دکھیلا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے، دھتکارا جا رہا ہے، حقوق سے مجھے محروم کیا جا رہا ہے، اور یہ اصول درست نہیں ہے۔ لیکن مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں جو زبان بولتا ہوں یا جو رنگت رکھتا ہوں یا جس قد و قامت کا حامل ہوں، اس بنیاد پر اگر کوئی دوسرا مجھے حقیر سمجھتا ہے، کوئی دوسرا اگر مجھے کوئی ادنا سمجھتا ہے یا انسانیت کے دائرے میں وہ شامل کرنا ہی مجھے نہیں چاہتا، اگر وہ یہ کام کر رہا ہے تو میرے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسری زبان بولنے والے کی میں تحقیر کروں، اس کو میں حقارت کی نگاہ سے میں دیکھوں۔ چنانچہ یہ ہوا کہ ایک زبان بولنے والے دوسرے زبان کے خلاف، ایک جغرافیائی حدود میں رہنے والے لوگ دوسرے جغرافیائی حدود میں رہنے والوں کے خلاف اپنے علاقے کے لوگوں کو اکساتا ہے، اپنی زبان بولنے والے لوگوں کو اکساتا ہے، یہ ان کے خلاف اور وہاں کے لوگ ان کے خلاف ایک نفرت کی ہوا العیاذ باللہ العلی العظیم بڑکائی جاتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والوں میں سے تھے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ مہاجرین میں سے ہوئے، اور مدینہ منورہ میں جو صحابہ کرام موجود تھے وہ انصار کہلائے، نصرت کرنے والے، مدد بہم پہنچانے والے، تائید کرنے والے، نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے، تو انصار کہلاتے ہیں عربی میں۔ اور جو ہجرت کر کے گئے ہیں وہ مہاجر ہیں۔ تو ظاہر ہے مکہ مکرمہ سے جو آئے ہیں وہ مہاجر ہیں۔ کتنے مہاجرین کتنے ملکوں میں گئے، ان کا نام بھگوڑا رکھ دیا گیا، یہ بھگوڑے ہیں،
اس قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ انصار مدینہ نے مہاجر بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ وہ تاریخی سلوک کیا، ہمدردی کا، محبت کا، اخوت اور بھائی چارے کا، کہ دنیا کی تاریخ ایسی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ خود بھوکے رہے، اپنے مہاجر بھائیوں کو کھلایا۔ لیکن ایک مرحلہ زندگی میں کبھی کبھی ایسا آ جاتا ہے کہ دو صحابی دو طرف سے تھے، دو مسلمان، تھوڑی سی انبن ہو جاتی ہے، کبھی تھوڑی سی لڑائی ہو جاتی ہے، کبھی تو تکار کی نوبت آ جاتی ہے۔ انسان ہوتا ہے بالآخر، بھائی بھائی میں بھی کبھی جھگڑنے کی نوبت آ جاتی ہے، تکرار کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو دو مسلمان افراد کے درمیان تکرار ہو گئی، تھوڑی سی بحث ہو گئی، تو ایک نے آواز لگائی یا للمہاجر، دونوں ایک مہاجرین میں سے تھے، ایک انصار میں سے تھے۔ ایک نے کہا یا للانصار، اے مہاجرین، مہاجروں تم کہاں ہو، میرے ساتھ فلاں انصار کا آدمی جو ہے وہ برا سلوک کر رہا ہے۔ انصار نے کہا کہ انصار کے لوگوں تم کہاں ہو، یہ مہاجر آدمی جو ہے میرے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ مقدمہ پہنچا تو آپ نے یا للمہاجر اور یا للانصار، اے مہاجروں اور اے انصار کے لوگوں، یہ جب جملہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کا متعفن بدبودار نعرہ ہے، ایام جاہلیت کا بدبودار نعرہ ہے۔ یعنی اس سے تعصب کی آگ بڑکے گی، نفرت کا لاوا پھٹے گا، دشمنیاں پیدا ہوں گی، دو گروپ وجود میں آئیں گے اور دونوں کے درمیان ایک آتش فشاں پھٹے گا۔ انسانیت ناقابل حل مشکلات سے دوچار ہوگی، انسانی سوسائٹی میں مشکل بہت ہی خطرناک قسم کے مسائل وجود میں آئیں گے، جو دشمنی کی بنیاد پر جو مسائل پیدا ہوں گے، تعصب کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر، جیلسی کی بنیاد پر، تفریق کی بنیاد پر۔ لہٰذا مہاجر ایک تعارف ہوگا کہ فلاں ہجرت کر کے آیا ہے، وہ مہاجر ہے۔ قرآن نے بھی مہاجر اور انصار کے الفاظ استعمال قرآن کریم نے بھی کیے ہیں، اور کچھ انصار ہوں گے، لیکن اب یہ تفریق کی بنیاد نہیں ہے، امتیاز کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے اخوت کا جو روح پرور رشتہ ہے اس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمہ طیبہ کے رشتے کی بنیاد پر جو اخوت کا بندھن قائم ہوا ہے، جو روح پرور رشتہ استوار ہوا ہے، جو محبت کا تعلق مضبوط طریقے سے قائم ہوا ہے، اس کو آنچ نہ آنے دی جائے، اس میں کوئی فرق روا نہ رکھا جائے، اس میں کسی قسم کی تفریق کو ہوا نہیں دی جا سکتی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعصب کا نعرہ، جاہلیت کا نعرہ، بدبودار اور گندا نعرہ قرار دے کر دلوں کی صفائی کی، اصلاح قلب کا راستہ اختیار کیا، اصلاح قلب کا راستہ اختیار کیا، اور صحابہ کرام کے دلوں سے یہ جاہلانہ قدریں دور فرمائی۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی، کہ آج جاہلیت کی تمام قدریں میرے پیروں تلے ہیں، میرے پاؤں کے نیچے ہیں، ان کو میں پیروں تلے رونتا ہوں، ان سے میں انسانیت کو نجات دلاتا ہوں، کہ انسانیت کے درمیان تفریق کی یہ بنیاد ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ نے واشگاف الفاظ میں اعلان فرمایا، تم سب آدم اور حوا کی اولاد ہو، ایک ماں اور ایک باپ سے تم پیدا کیے گئے ہو، لہٰذا انسانیت کے درمیان کسی قسم کی تفریق کو روا نہیں رکھا جا سکتا۔ کوئی میرا دشمن اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ مغرب کا رہنے والا ہے، یا کوئی میرا دشمن اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ مشرق کا رہنے والا ہے۔
اسلام نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ تمام انسانیت آپس میں بھائی بھائی کے درجے میں ہے۔ فرمایا ہاں کوئی بہت زیادہ محترم ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک مکرم اور محترم ہوگا تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہوگا، کردار کی بنیاد پر ہوگا، کردار کی بنیاد پر ہوگا۔ چنانچہ ایسا بھائی چارہ اور کوثر تسنیم سے دھلا ہوا ایسا پاکیزہ معاشرہ اسلام نے پروان چڑھایا کہ سبحان اللہ اس کے نظیر زمین اور آسمان کی نگاہوں نے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی۔ آج اگر پوری دنیا کو امن چاہیے تو ان بتوں کو توڑنا ہوگا، اور گورے اور کالے کے درمیان جو تفریق اسلام نے مٹائی تھی، امیر اور غریب کے درمیان جو امتیاز اسلام نے ختم کیا تھا، اس تعلیم کو دنیا میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پوری دنیا کو اگر امن کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کی ضمانت اگر فراہم کرنے کی کوئی شکل ہے تو وہ دین اسلام کے عظیم تعلیمات ہے، جن تعلیمات نے یہ اعلان کیا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والے ہوں، وہ ہمارے انسانی بھائی ہیں، انسانی برادری کا تعلق ہے۔ تو آج یورپ میں اتنی ترقی یافتہ دنیا میں ہم جو ہے یہ نفرتیں اور تعصبات کی آگ بھڑکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس کے مقابلے میں اسلام کی آفاقی ہماگیریت اور اخوت اور محبت کی تعلیم کو عام کرنا وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ انسانیت کو بھنور سے نکالنے کا واحد راستہ ہے، مشکلات سے نجات دلانے کا واحد راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تعلیم کو عام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی محبت کا ایک پیغام پیش کرنے اور متحد اور متفق ہو کر زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وقت اختتام کو پہنچ گیا، اس لیے اجازت چاہوں گا، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔